رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين لعنة الله على الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسٹیج پہ موجود نہایت واجب الاحترام شخصیات، بالخصوص خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت سید عبد القادر باپو صاحب اور قاضی پیٹلاد، عالم نبیل، عالم حق بیان حضرت العلام خلیفہ حضور تاج الشریعہ و حضور محدث کبیر مولانا توفیق رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، نقیب جلسہ صاحب اور جملہ ائمہ مساجد، سادات کرام، حفاظ کرام، دور و دراز سے تشریف لائے میرے سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائیوں، آئیے غایت ادب و احترام کے ساتھ ہم اور آپ بارگاہ رسالت میں اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہوئے ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی وقار، آپ نے جلسے کا عنوان دیکھا ہوگا جس میں عنوان ہے تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ ماہ ربیع الثانی میں دنیا بھر میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدت مندان، چاہنے والے، مریدین، وابستگان سلسلہ یا دیگر سلاسل سے تعلق رکھنے والے بہرحال سردار اولیاء کی نیاز کا اہتمام کرتے ہیں اور آپ کی محبت کا دم بھرتے ہیں. اور ایک بڑی تعداد دنیا میں جیسے اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو تمام سابقین پر فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن بہت ساری صفیں ہوں گی امتوں کی، جن میں سب سے زیادہ صفیں امت محمدیہ کی ہوں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک شرف امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمایا کہ اس امت کا 80% حصہ آپ کی تقلید کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے. اور اسی طرح سردار اولیاء جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی کہ آپ کے مریدین اہل اسلام کا 80% حصہ ہے. جیسے چاروں مذاہب حق پر ہیں ویسے ہی طریقت کے چاروں سلاسل حق پر ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی نرالی ہے. عزیزان گرامی وقار، حضور غوث اعظم کے نام سے جلسے بہت ہوتے ہیں، ان میں کرامات کا بیان ہوتا ہے، بہت ساری کرامات بیان کی جاتی ہے، اور یقین جانیے کہ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہے، اس کا مطلق انکار کرنے والا اہل سنت و جماعت سے خارج ہے.
لیکن کرامات بیان کرنے والوں کو چاہیے کہ ساتھ میں تعلیمات غوث اعظم بھی بتائے کہ حضور غوث اعظم کی سیرت طیبہ کیسی تھی، آپ کی تعلیمات کیا تھی، آپ کے واعظ و بیان کا ماحصل کیا ہے، آپ کی تصنیفات میں کیا لکھا ہوا۔ چونکہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ان لوگوں کا اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، جیسا کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ کرامت بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے مردہ زندہ فرمایا، مرغا زندہ فرمایا، تو یاد رکھیے کہ یہ کوئی بعید نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ایسا ہوا ہے، لیکن اس وجہ سے آپ کو محی الدین نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ محی الدین آپ کو سنتوں کی پابندی اور دین کے احیاء، دین کو زندگی عطا کرنے کی بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ آج جو قادری ٹائٹل لگا کر حضور غوث اعظم سے اپنی نسبت کر کے تعلیمات غوث اعظم سے انحراف کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ ان کا تعلیمات غوث اعظم سے بغاوت کر کے قادری لگانا ایسا ہی ہے جیسے ایک نااہل پنجاب کے مردود شخص کا اپنے لیے دعوی نبوت کرنا، جیسے وہ حقیقتاً نبی نہیں ویسے حقیقتاً یہ قادری نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ گجرات کی سرزمین پر اہل سنت و جماعت جیسے آپ کے شہر پیٹلاد میں الحمدللہ کوئی بھی عقل کا اندھا، شکل کا گندا، دیو کا بندہ یا کوئی سعودی ریجیکٹ غیر مقلد اہل حدیث نہیں ہے، نہ کوئی قادیانی فتنہ ہے، نہ دیگر فتنے ہیں۔ اللہ کرے شہنشاہ پیٹلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے یہاں کی سنیت ہمیشہ ہری بھری رہے۔ لیکن چند ایسے کیڑے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو اپنی عقل و فہم کے گھوڑے دوڑا کر 1400 سال پہلے ہو چکے معاملات پر ہوٹلوں میں، رکشا میں بیٹھ کر، پان پٹی پر بیٹھ کر، چوراہے پر بیٹھ کر، چوک میں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ وہ جو فیصلے ہو چکے ہیں، وہ جو کتابوں کے اندر متفقہ فیصلہ اہل سنت و جماعت کے متقدمین اکابرین کا آ چکا ہے، اس پر آج کے لوگوں کا تبصرہ کرنا، وہ بھی خصوصاً ایسے لوگوں کا جن کا نہ نماز سے تعلق ہے، نہ روزے سے تعلق ہے، نہ دین سے تعلق ہے، ان لوگوں کو اتنا جری بنایا کس نے، اتنا ان لوگوں کو ہمت والا بنایا کس نے؟ اصل میں سنی عقیدت رکھتا ہے، جہاں نسبت کی بات آ جاتی ہے وہاں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ عقیدت بری چیز نہیں ہے، لیکن عقیدت اندھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب آپ عقیدت میں غلو کریں گے، پھر یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ جو آپ کو لے کر چل رہا ہے یہ راستہ کون سا ہے، غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ مسلمانوں کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کے راستے سے یعنی اجماع امت سے نہ ہٹے۔ جو لوگ ہٹیں گے، اللہ فرما رہا ہے جب وہ میرے پاس آئیں گے تو میں انہیں دوزخ میں ڈالوں گا، اور دوزخ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اب گجرات میں لوگ نسبتوں کو اور ٹائٹل کو لگا کر، مجھے تو بہت بڑا خطاب مل گیا ہے کہ یہ گستاخی اہل بیت ہے، سادات کا ادب نہیں کرتا ہے، بڑا بے ادب ہے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا القاب مل گئے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے اور جان پہچان کے لیے تمہیں قبائل کے اندر بانٹ دیا ہے تاکہ تمہارا تعارف ہو۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے رب تبارک و تعالی کہ دنیا کے تمام انسان حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہے، آخر میں جا کر سب کا سلسلہ نسب ایک ہی ماں باپ پر مل جاتا ہے۔ تو جو لوگ نسب پہ گھمنڈ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور اس کے بعد حضرات صحابہ کے فیصلے اپنی خواہوں میں بیٹھ کر اور اپنے مریدین میں جو گانجے کے نشے میں فائر ہیں، جن کو یہ تک ہوش نہیں ہے کہ استنجا کا ڈھیلا لینے کا طریقہ کیا ہے، ان کے بیچ میں بیٹھ کر حضرات صحابہ کے فیصلے کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے اس غرور کو توڑ کے رکھ دیا کہ تم اپنی نسبتوں پر، اپنے نسب پر فخر نہ کرو، اس لیے کہ دنیا کا ہر انسان آگے جا کر حضرت آدم کی اولاد ہے، اور یہ جو تمہیں قبائل میں بانٹا گیا ہے یہ تعارف کے لیے۔
مثال کے طور پہ میرا نام کلیم ہے، میرے باپ کا نام شبیر شیخ ہے، بہت ممکن ہے کہ دنیا میں اسی نام کا اور اسی باپ کے نام کا کوئی اور آدمی بھی ہو، اب ہم دونوں میں کیسے پہچان ہو کہ میں کون ہوں وہ کون ہے؟ تو میں شیخ ہوں، فلانا انصاری ہے یا پٹھان ہے یا سید ہے یا منصوری ہے یا جو بھی ہے، اس لیے برادریوں میں بانٹا گیا ہے۔ اب یہ لوگ جو خوش قسمتی سے سادات کے گھرانے میں پیدا ہوئے، ان میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، انہوں نے ماں کے پیٹ میں چٹھی نہیں لکھی تھی، اللہ سے گزارش نہیں کی تھی کہ مولا تعالیٰ مجھے سادات کے گھرانے میں پیدا فرما۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کا ہر انسان سید گھرانے میں پیدا ہونے کی خواہش رکھتا، بلکہ پیدا ہوتا۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو اس مقدس خاندان میں پیدا کیا ہے کہ آپ حضرت آدم تک جناب رسالت آپ کے توسل سے جا رہے ہیں۔ اب آپ کا کیا فرض ہے؟ شریعت کی پابندی آپ پر اور لوگوں سے زیادہ ہے، اور لوگوں سے زیادہ آپ کو محتاط رہنا ہے، پابند شرع رہنا ہے، لیکن لوگوں نے اس نسبت کو لگا کر بڑے بڑے اولیاء، کبار اولیاء پر حملہ کرنا شروع کیا، حضرات صحابہ کے فیصلے کرنا شروع کیے، ہم فلانی خانقاہ سے ہے، ہم فلانے کے بیٹے ہیں، ہم فلانے کی آل ہے۔ ارے تو کسی کی آل رہو یا بال رہو یا کھال رہو، اگر رسول اللہ کے صحابہ پر بھونکیں گا تو قاضی ایاز فرماتے ہیں وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ آگے قرآن صاف فرما رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم یہ سمجھ رہے ہو سید ہونے کی بنیاد پر میرا مقام اتنا ہے کہ میں جس کے بارے میں چاہوں زبان تان کو دراز کروں، سب کو اپنا غلام سمجھوں، سب کو حقیر و ذلیل سمجھوں، برادری کا تانا دوں کہ فلانا مولوی تو میرے در کا کتا ہے۔ ایک بگڑا ہوا سید جس کی بہت بری حالتوں کی تصاویر ہمارے پاس موجود ہے، اپنے مریدوں میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ مولی احمد رضا خان معاذ اللہ ہمارے در کے کتے ہیں۔ بولنے سے پہلے تجھے اپنی عاقبت پر نظر کرنی چاہیے کہ جس کی بارگاہ میں تو یہ الفاظ کہہ رہا ہے، یہ جملے کہہ رہا ہے، وہ بارگاہ غوث اعظم کا محبوب ہے، بارگاہ رسالت کا پسندیدہ ہے، وہ معجزات من معجزات اللہ، وہ معجزات رسول اللہ ہے، وہ اللہ کے رسول کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج تم ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ان کی برابری کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو پیروں میں بانس لگانے سے کوئی اونچا نہیں بنتا ہے، اونچا بننے کے لیے اونچے کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ ہی کے ابا نے کہا تھا، عشق مصطفیٰ کا یہ اعجاز دیکھیے، خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گئے۔ ہم جیسے ایک جسم کا طبیب ہوتا ہے ڈاکٹر، عالم جو ہے وہ روح کا طبیب ہے، وہ آپ کے دین کا طبیب ہے۔ ہم آپ کو شریعت بتائیں تو آپ کہیں فلانا ہمارا غلام ہے، فلانا غلام کا مرید ہے۔ اس طرح کی کبر و نخوت بھری ہوئی باتیں کرنا اور گھمنڈ میں چور رہنا اور مریدین کو جنت کی ٹکٹیں بانٹنا، گجرات میں تو صاحب پتہ نہیں کہاں کے اٹھ کر آ کر سید بن گئے، چونکہ معلوم ہے گجرات والے بڑے محبتی ہے، بڑے عقیدت مند ہے، جہاں سید آ گیا وہاں چاروں شانے چت ہو جاتے ہیں، قدم بوسی دست بوسی کرنے لگتے ہیں۔ بے شک سادات کا احترام کیجئے، لیکن جو حضرات صحابہ کے وفادار ہیں، حضرات اولیاء اللہ کے منہج پہ ہے، منہج سلف صالحین پر ہے، جو منہج سلف سے ہٹ گیا ہے پھر اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اس طرح کی کبر و نخوت میں ڈوبی ہوئی باتیں کرتے ہیں، فلاں ہمارا مرید ہے، فلاں ہمارا غلام ہے۔ انہیں قرآن کے اس آیت سے سبق لینا چاہیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو صاحب تقوی ہے، پرہیزگار ہے، پابند شرع ہے۔ یہ آیت کیوں اتری ہے؟ آپ تمام کتب تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، تفسیر جمل دیکھیں، مدارک دیکھیں، جلالین دیکھیں، جو دو جلال الدین نامی عالموں نے لکھی ہے اور مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے کہ اس آیت کا موقع نزول یہ ہے کہ مدینے میں ایک کالا کلوٹا غلام تھا،
جس نے چوراہے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہے کوئی جو مجھے خریدے، لیکن مجھے خریدنے والے کے لیے میری ایک شرط ہے کہ میں نماز پنجگانہ جو پڑھوں گا وہ آمنہ کے لال کی اقتداء میں پڑھوں گا، تاجدار انبیاء کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا، اگر اس شرط پہ مجھے کوئی خریدتا ہے تو میں بکنے کو تیار ہوں۔ اسے ایک صاحب نے خرید لیا، وہ بیمار پڑ گیا، سرکار دو عالم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، سرکار اس کی مزاج پرسی کے لیے گئے، تو بعض صحابہ کو جو نئے نئے داخل ہوئے تھے اعتراض ہوا، آپ تو قرشی ہیں، آپ تو نبی ہیں، نبی الانبیاء ہے، تاجدار انبیاء ہے، آپ کو کیا ضرورت تھی فلانے غلام کے پاس وہ بیماری کی حالت میں جانے کی، اس کی مزاج پرسی کرنے کی۔ اب جب اس کا انتقال ہوا، سرکار اس کے جنازے میں تشریف لے گئے اور صحابہ کو اعتراض ہوا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، تب یہ آیت کریمہ اتری، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہی ہے جس کے پاس تقوی ہے، ورنہ ڈگریاں لیے بیٹھے رہو آپ اور نسبتوں کی تاریں جوڑتے رہو، لیکن اگر صحابہ پر بھونکو گے تو آپ کو جنت کی بو تک نہیں ملیں گی، جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی طرح کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، سرکار کے سامنے انہوں نے ایک صحابی سے کہا، او کالی عورت کے بیٹے، جب یہ بات اللہ کے رسول کے سماعتوں سے ٹکرائی تو آپ نے فرمایا، گوری عورت کے بیٹے کو کالی عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، بعض لوگ اس کو غفاری پڑھتے ہیں، یہاں فا مشدد نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے جب ایک صحابی سے جو کالے کلوٹے ہیں کہا، او کالی عورت کے بیٹے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گوری عورت کے بیٹے کو کالی عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اے ابو ذر سا پورا نہیں بھرا جاتا ہے، مدینے کا ایک پیمانہ ہے سا، یعنی کبھی بھی کسی کو تمام کمالات و خوبیاں نہیں ملتی ہے، کچھ نہ کچھ اس میں کمیاں رہتی ہے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری نے یہ بات سنی تو لیٹ گئے اور اس صحابی سے کہا، اپنی لات سے میرے گال پہ مارو، اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابی اپنے نفس کو کیسے کچل رہے ہیں، کیسے اپنے غرور کو ختم کر رہے ہیں کہ ایک اشرف چیز پر ایک ارذل چیز کو رکھنے کا حکم دے رہے ہیں تاکہ آپ کا غرور ختم ہو جائے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، سنو، حضرت موسیٰ کے زمانے میں دو لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، جھگڑے کی بنیاد کیا تھی؟ ایک نے کہا، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کی اولاد ہوں، فلاں کی آل ہوں، اور وہ فلاں ایسا تھا، اس کا باپ ایسا تھا، حتیٰ کہ 9 پشتوں کی فضیلتیں گنوا دی، اور کہا تو کیا ہے، تیرے تو نسب کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، تیرے تو خاندان کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل فرمائی کہ اس اکڑنے والے سے کہیے کہ تیری 9 کے 9 پشتیں جہنم میں ہے اور 10واں تو بھی جہنم میں ہے۔ کس بات پہ آپ پکڑ رہے ہیں؟ اگر آپ کو سیادت ملی ہے تو حماقت مت کیجئے، اس کا احترام کیجئے، اس کو اللہ کا انعام سمجھیے، عاجزی اور انکساری اور تواضع سے پیش آئیے کہ آپ اللہ کے محبوب اعظم سے بڑے سید ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، انا سید البشر لا فخری، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن مجھے فخر نہیں ہے، میں عرب کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھے گوشت کے ٹکڑے کھاتی تھی۔ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ جب میں آؤں تو لوگ کھڑے ہوں اور میں بولوں تو لوگ چپ رہے۔ جو ایسی تمنا کرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ساری سنیت اسی میں آپ نے رکھ دی، چومنا، چاٹنا، ہاتھ پیر، ڈگریاں لینا۔ آج گجرات میں جو یہ جاہل پیر دندناتے پھر رہے ہیں اور اس لہلہاتے کھیت کو ایک مست سانڈ کی طرح برباد کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم جنت کی ڈگریاں بانٹیں گے، کل بروز محشر یہ تمہیں دور دور تک نظر بھی نہیں آئیں گے۔ مجھے بتاؤ، خلاف شریعت چلنے کے بعد کون سا پیر ہے جس پہ جنت واجب ہو جائے گی؟ اور آپ لوگ سوچتے ہیں بروز محشر جب
جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہیں سے پیر صاحب پرکٹ ہو جائیں گے اور جنت کا دروازہ توڑ کر سارے گنجیڑیوں کو، نشیڑیوں کو، چرسیوں کو، بھنگیوں کو، خلاف شرع کام کرنے والوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ جنت کو حلوہ سمجھا ہے جس کے حصول کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کیا آپ بخشے بخشائے نہیں ہے؟ کیا آپ کی مغفرت نہیں ہوئی ہے؟ کیا آپ کے لیے جنت نہیں ہے؟ یا رسول اللہ اپنے حال پر رحم کریں، آپ کم جاگا کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پائے اقدس میں ورم آ جاتے، پائے اقدس میں ورم آ جاتے، یہاں تک کہ رب ذوالجلال کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات میں ٹھہریے لیکن تھوڑا کم۔ آج نماز روزے سے فارغ ہو گئے، پیر صاحب کون بول سکتا ان کی بارگاہ میں کس کی شامت آئی ہے؟ اور مریدین بھی ماشاءاللہ اتنے بدمست ہیں کہ مقرر صاحب کا اور شریعت کی بات کرنے والے کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ اور ایسے نمونے اور ولی دیکھنا ہو تو ہمارے بمبئی میں چلے آؤ، جو کبھی نہ نہائے وہ بہت بڑا ولی، جو کبھی نہ ناخن کٹائے وہ اس سے بڑا ولی، جو کبھی نہ بال کٹائے وہ اور زیادہ پہنچیلا ولی۔ خلاف شرع کام کر کے تم سمجھتے ہو معاذ اللہ کہ ہماری نسبتیں محفوظ ہے؟ بالکل نہیں۔ نماز کے وقتوں میں پیر صاحب مستی سے قوالی سنتے ہیں عورتوں کے ساتھ اور فرماتے ہیں پیر سے کیا پردہ۔ اس کا مطلب کیا ہے پیر سے کیا پردہ؟ مطلب جوان عورتوں سے پیر دبوائیں، عورتوں کے ساتھ قوالی کریں، مزاروں پہ دھمال ڈالیں، غیر شرعی حرام کام کریں۔ بے وقوفوں یہ جملہ صحیح ہے لیکن اس سے تم باطل معنی نکال رہے ہو۔ جب جنگ جمل میں حضرت امیر معاویہ اور علی کی جنگ میں نیزے پر خارجیوں نے قرآن اٹھایا اور کہا ان الحکم الا للہ، تب مولا کائنات نے فرمایا تھا کلمۃ حق عرید بها الباطل، یہ کلمہ صحیح ہے لیکن یہ لوگ اس سے باطل معنی لے رہے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے پیر سے کیا پردہ، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے پردہ عورت پیر کے سامنے آئے، اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا مطلب یہ ہے جب آپ نے جسے پیر بنایا ہے اس کے سامنے اپنے عیوب کھول کر رکھیے، اپنی برائیاں کھول کر رکھیے تاکہ وہ آپ کو اوراد و وظائف بتائے، وہ آپ کو نفس کچلنے کے طریقے بتائے۔ یہ مطلب ہے پیر سے کیا پردہ۔ اب تم نے سمجھا کہ پیر سے کیا پردہ کا مطلب عورتوں کو پیر صاحب کا آشیرواد لینے کے لیے بھیجو، کوئی کتنا ہی بڑا پیر ہو جائے۔ اس امت کے پہلے پیروں میں صحابہ کا نام آتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لا رہے ہیں، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، سرکار فرماتے ہیں کون عائشہ؟ جو مومنین کی مائیں ہیں، جن سے حضور کے وصال کے بعد بھی امت کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ اندر چلی جاؤ، فلانے صحابی آ رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ وہ دیکھ نہیں سکتے، اندھے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو، عائشہ اندر چلی جاؤ۔ بتاؤ جب حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور ایک صحابی کے بیچ پردے کا حکم دیا گیا ہے، آج دنیا میں کوئی 3 درجن القاب لگا کر آ جائے، اس سے بے پردگی سے ملاقات جائز ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک مرتبہ نعرہ مار دو بھائی، ذرا مجھے بھی ریلیف محسوس ہو۔ یا رسول اللہ۔ ہم سادات کا بے ادبی کرنے والے نہیں ہیں۔ جب میں اسٹیج پہ چڑھا میں نے سید عبد القادر باپو کی دست بوسی کی یا نہیں کی؟ ہم سادات کا دل سے احترام کرتے ہیں، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے، کیونکہ یہ وہی سید ہے جو شریعت کے پابند ہے، اور ایسے ہی سادات کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ توہین ان کے نسب کی بھی نہیں ہوگی، ان کے ذاتی افعال پر بھی کمنٹس نہیں کریں گے، لیکن جو کام وہ خلاف شرع کر رہے ہیں تو ہمیں شریعت کہتی ہے فاسق کی توہین واجب ہے۔ اس بنیاد پہ ہم ان کے عمل کی تردید کریں گے اور انہیں شریعت کا صحیح راستہ بتائیں گے۔
ایسا جال پھیلا دیا پیری مریدی کا، اور لوگوں کو ایسے ایسے سہانے خواب دکھا دیے ماشاءاللہ۔ اب ہمارا سنی بھی بھولا بھالا بیچارہ سوچتا نہیں ہے، رنگ برنگے کپڑے اور خوب ساری تسبیح کی مالائیں، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی، بڑکا امامہ، 10-20 مریدین پیچھے سے جبہ پکڑے ہوئے ہوتے، سمجھتا یہ بہت زیادہ پہنچے ہوئے، اور ایسے پہنچے ہوئے گجرات، بمبئی، بنگلور، بڑی بڑے شہروں میں آپ کو مل جائے گا۔ اڑیا سرکار، گڑیا سرکار، لٹیا سرکار، چٹیا سرکار، ٹامک ٹوئیاں سرکار، پتہ نہیں کیسی کیسی سرکاریں بن گئی۔ ایسے ترقی یافتہ پیر ہے۔ میں ایک جگہ تقریر کرنے گئے آندھرا پردیش میں، ایک صاحب ابھی موجود ہیں اور ان کا مزار مبارک بن گیا، اور نام بھی بڑا ماشاءاللہ 3 درجن کا تو نام ہی ان کا، اور گالیاں تو وہ کہ ایک صاحب مجھے کہہ رہے چلو حضرت آپ بھی 2-4 گالی کھا لیں۔ کیا حماقت ہے یار! اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تنزفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو چونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب۔ جس شخص کو بال کٹانے کی تمیز نہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اللہ نے آپ کے ہر عمل کو ہمارے لیے حجت بنایا۔ ہمیں زندگی پیدا ہونے سے مرنے تک جو گزارنی ہے حضور ہی کی سیرت مبارکہ کو دیکھ کر گزارنی، اور قربان جائیے صحابہ پر کہ حضور کی ہر وقت و حالت کو انہوں نے کتاب کے اندر لکھ دیا۔ حضور کی خلوت کو، جلوت کو، سفر کو، حضر کو، اقامت کو، سفر کو، تمام چیزوں کو صحابہ نے کتابوں میں لکھ دیا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے کپڑے کیسے تھے، سرکار کے بال مبارک کیسے تھے، داڑھی شریف کا حال کیا تھا، یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی ہے۔ سرکار کے نمازوں کا معاملہ کیسا تھا، روزوں کا معاملہ کیسا تھا، حقوق العباد کے معاملے میں حضور کیسے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، ازواج کے ساتھ کیسے تھے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ تھا۔ حدیث اٹھا کر دیکھیے، بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کی جو زلفیں مبارک تھی وہ آدھے کان تک تھی، ایک روایت ہے کان کی لو تک تھی۔ بال شریف چونکہ گھنگرو تھے، گھنگریالے تھے، تو کبھی کبھی کنگھی کرنے کے صورت میں بڑھ کر یہاں تک آ جاتے تھے، لیکن اس سے نیچے بال رکھنا حرام ہے۔ اب جو جٹھا داری سرکار ہے 22 فٹ کے بال رکھے ہوئے ہیں اور مدار کے ملنگ ہیں، کوئی کسی کا ملنگ ہے، کوئی کسی کا پلنگ ہے، کوئی کسی کی دیوانی ہے، کوئی کسی کی جوگن ہے، کسی کی ناگن ہے، کوئی ابھاگن ہے، کوئی سہاگن ہے، پتہ نہیں کیا کیا بن کے رکھے ہیں۔ میں فلانے کی سہاگن ہوں، میں فلانے کی دلہن ہوں۔ ابے حرام خور، شریعت نے تجھے اچھا خاصا مرد بنایا ہے، یہ ہجڑا بننے پہ کیوں تلا ہوا ہے؟ اپنی حالت کو سدھار۔ کہتے نہیں یہ مجذوب ہے، مجذوب کو یہاں تک ٹھوس ٹھوس کے کھانے کا ہوش ہے، رات بھر ٹائر پنچر کرنے کا ہوش ہے، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو مجذوب بن جاتے ہیں۔ ہاں پھر نماز کہاں کی پڑھتے، اندر کی۔ ایک بہت بڑے والے پیر صاحب تھے، پیر صاحب تو ہو نہیں سکتے، اب یہی سب بولتا ہوں، حق تو بولتے ہیں، بتاؤ یہ تو باغی، یہ تو فلانا ہے، یہ تو ٹھکانا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو بھینسا ہے۔ ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے، گاؤں میں گئے، گاؤں کے لوگ بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں، ایک مرید کے یہاں حضرت کا وجود نامسعود تشریف لے گیا، وہاں حضرت نے قیام فرمایا، اور پھر سارے علاقے کے مریدین حضرت سے ملاقات کے لیے آئے۔ اب جس مرید کے یہاں ٹھہرے تھے اس بیچارے کی غریب عورت صبح سے شام تک پکاتے پکاتے اس کے ہاتھ درد کرنے لگے، اور پیر صاحب ہے کہ ہر چیز سنت سنت کہہ کے پیٹ العلوم میں اتار دیتے تھے، جو حلوہ سنت، دودھی سنت، گاجر سنت۔ اتنے میں وہ گھر والے کا ایک بیٹا آ گیا، تو پیر صاحب نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور اس کا نام فرض ہے۔ کہا یہ کیسا نام ہے بے؟ کہا حضور دراصل اس کا نام ہے سنت، لیکن میں نے سوچا صحیح نام بتا دوں گا تو کہیں آپ کے حلقوم مبارک سے آپ کے عمر و عیار کی زنبیل میں نہ چلا جائے۔ کھاتے بہت ہے پیر صاحب لوگ، اور لوگ بھی تو ٹھوستے ہیں۔ قوال صاحب جب مستی سے پڑھتے ہیں، پیروں میں گھنگرو موہے لچکے کمریا، میں تو ناچوں گی گولر تلے، تب سنی ایسے نوٹ اڑاتا۔ مقرر صاحب بیچارہ اتنا چلا رہا ہے، کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ آگے آ کر 10 روپیہ حضرت کو پیش کرے۔ بہرحال میں آپ سے توقع بھی نہیں کرتا۔ اب پیر صاحب صبح سے شام تک خوب ٹھوستے رہے، مریدنی کی حالت خراب۔ مریدنی نے کہا اپنے شوہر سے، دیکھیے پیر صاحب صبح سے تشریف لائے ہیں تو نماز تو پڑھتے نہیں، ان سے کہیے تھوڑا نماز پڑھ لیں تو میرے بھی ہاتھوں کو آرام ملے گا۔ اب یہ غریب مرید آیا،
اب پیر صاحب ماشاءاللہ لحیم شہیم عظیم الجثہ کثیر اللحیہ جبل اللحم وزیر رزد و خوراک، کچھ سمجھے آپ نے؟ یہ سب میری فیکٹری کی اختراع ہے۔ تو مرید آیا کہا حضور میری زوجہ کہہ رہی تھی جیسے نماز پڑھ لیتے تو تھوڑا آرام ملتا۔ کہا بدبخت، یہ اٹھک بیٹھک والی نماز ہماری نہیں ہے، ہم اندر سے نمازی ہیں۔ وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا بھی یہ اندر سے نمازی کیسے ہوتا۔ میں نے ایک مرتبہ زمین کھودا، زمین کھود کے اندر ایک بیج ڈالا، تھوڑے دن کے بعد وہ زمین کی چھاتی پھاڑ کر سورج کی شعاعیں لیتا ہوا، بارش لیتا ہوا، ہواؤں نے اسے جھولا جھلایا، زمین کی چھاتی پھاڑ کر جیسی باہر آیا، ہمارے نقیب صاحب آئے، کاٹ دیا۔ تو میں نے کہا کاٹا کیوں؟ کہا حضرت کاٹنے کی بڑی وجہ ہے۔ میں نے کہا جب وہ بڑا درخت بنے گا، شاخیں آئیں گی، پتے آئیں گے، پھول آئیں گے، تب تو پھل آئے گا۔ کہا جو کچھ ہو اندر ہی ہونا چاہیے، باہر نہیں۔ ارے میں نے کہا جب تک وہ باہر نہیں آئے گا پھل ملیں گے کیسے؟ کہا مجھے وہ سب نہیں معلوم، جو ہو اندر ہی ہو۔ تو ابے اندر اگر ہوگا تو باہر نکلے گا نا۔ ایک پانی کی ٹنکی ہے، آپ اس میں گوبر ڈالیے، اس سے لگے ہوئے جو نلکے ہیں، ٹوٹیاں ہیں، اس میں کیا نکلے گا؟ حلوہ شریف۔ ارے گوبر ہی تو نکلے گا۔ تو جو باہر سے بدعمل ہے یقیناً وہ اندر سے بھی بدعمل ہے۔ یہ پیروں کے پوائنٹ ہے لوگوں کو، جاہلوں کو الو بنانے کے۔ ہم تو اندر سے نمازی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب عورت سمجھ گئی یہ ایک نمبر کا ڈبہ پیر ہے، کوئی مطلب کا تو ہے نہیں، لوگوں کو فقط الو بنا رہا ہے۔ اب دوسرے دن پیر صاحب نے جھولا جھکڑ لپیٹ لیا، دیہاتیوں کا مال مٹیریل جتنا عشر وغیرہ تھا جو مدرسے میں جانا تھا، تو چونکہ مولوی تو اہل بیت کے گستاخ ہوتے ہیں، ان کو دینا حرام ہے۔ اب سادات کو دو، خمس دو، یہ دو وہ دو، سارا کچھ پیر صاحب لپیٹ کے چلنے لگے۔ تو مریدنی آئی، کہا حضور جا ہی رہے ہیں تو جاتے جاتے فیض دیتے جائیے۔ اب ان کے پاس فیض ہوگا تب تو دیں گے، یہ تو صرف لینا بینک ہے، دینا بینک نہیں ہے یہ۔ تو کہا تم کو کیا فیض چاہیے؟ کہا ہم کو یہ فیض چاہیے کہ ہماری بھینس دودھ نہیں دے رہی، آپ دعا فرمائیے تو وہ دودھ دینے لگے۔ پیر صاحب نے اپنی ناقص نگاہ دوڑائی تو ان کو کہیں بھینس نظر نہیں آئی۔ کہا یہاں بھینس کہاں ہے؟ کہا حضور آپ ہی کے سامنے وہ کھڑی ہے بھینس، آپ دعا فرما دیں تو آپ بڑے آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، آپ کی دعا سے وہ دودھ دینے لگے گی۔ کہا کم بخت نالائق، ہم سے مذاق کرتی ہے، اس گدھے کو تم بھینس کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا نا حضور، یہ صرف اوپر سے گدھا ہے اندر سے بھینس، یہ اوپر سے گدھا ہے اندر سے بھینس ہے، جیسے آپ اندر سے نمازی۔ ذرا کم بے وقوف بنو، جہاں دیکھا جبہ قبہ پگڑی وگڑی جا کر وہاں پر اپنی عزتیں لٹا کر آ جاتے ہو، معاذ اللہ روپیہ پیسہ لٹا کر آتے ہو۔ اور ایسے بدبخت پیر، 2 ٹکے کے لوگ جو بڑے بڑے بزرگوں سے اپنی نسبتیں بتاتے ہیں، حضرات صحابہ کے بارے میں بھونکتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ نے جب ہمارے آقا کو دنیائے آب و گل میں بھیجا تو کس لیے بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ جو دین پہلے انبیاء کے ذریعے آتا رہا، منسوخ ہوتا رہا، علاقوں کے لیے آتا رہا، اب یہ دین عالمی بننے والا ہے، اب اللہ کی حجت قائم ہونے والی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کی روایت ہے، ایک دن میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے اوپر کرتا شریف نہیں پہنا تھا، میں نے آپ کے دونوں شانوں کے بیچ میں ایک ٹھپا دیکھا، کبوتر کے انڈے کے برابر جو اٹھا ہوا تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا خاتم النبیین، اللہ کے آخری نبی۔ اللہ نے ہمارے آقا کو آخر الانبیاء بنا کر بھیجا، امام الانبیاء بنا کر بھیجا، افضل الانبیاء بنا کر بھیجا، اول الانبیاء بنا کر بھیجا، نبی الانبیاء بنا کر بھیجا، تاجدار انبیاء بنا کر بھیجا۔ میرے آقا جو دین لے کر آئے وہ مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے۔ اللہ یہ دین دے کر نبی کو راضی ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ نے 12,93,000 مسائل گھر سے نہیں بتائے ہیں، بلکہ احادیث میں جو مسائل چھپے ہوئے تھے، مثال کے طور پر یہاں کوئی کنواں کھود دے اور نیچے سے پانی نکالے تو نکالنے والے نے پیدا نہیں کیا ہے، اس نے صرف استنباط کیا ہے، پانی تک رسائی حاصل کی ہے، پانی تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایسے ہی ائمہ مجتہدین نے مذاہب کی جو تدوین فرمائی ہے، مذاہب اربعہ کی جو تدوین فرمائی ہے، وہ قرآن و حدیث میں چھپے ہوئے مسائل کو ظاہر فرمایا
گیا ہے, دین تو حضور پہ مکمل ہو چکا ہے. اب یہ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل زندگی کیسی تھی. ایک مرتبہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ نوجوانوں کو حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. جو مؤذن کی ندا سننے کے بعد بھی مسجد میں نہیں آتے ہیں, ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ جو رسول اتنا رؤوف ہو, اتنا رحیم ہو, اتنا کریم ہو, اتنا شفیق ہو کہ حالت نماز میں اپنی پیٹھ پر اوجڑی ڈالنے والوں سے بدلہ نہ لے, اپنے راستے میں کچرا ڈالنے والوں سے بدلہ نہ لے, 3 سال شعب ابی طالب میں قید کرنے والوں سے بدلہ نہ لے, حالت جنگ میں اپنے چچا کا کلیجہ چبانے والوں کو فرمائے کہ جاؤ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء, آج تم سب کے سب آزاد ہو, تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. جو رحمت للعالمین ہو, جس کی بارگاہ میں ہرنی فریاد کرے, چڑیا فریاد کرے, اونٹ فریاد کرے, ایسا شفیق رسول کہہ رہا ہے میرا جی چاہتا ہے میں لکڑیاں جمع کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگاؤں جو مؤذن کی اذان سننے کے بعد بھی مسجد میں نہیں آتے ہیں. کوئی پیر اگر نماز نہ پڑھے, خدا کی قسم وہ پیر نہیں ہے, پیر کی ٹھوکر پہ مار کے اڑا دو اس کو. تم ایسے بیان کیے جاتے ہیں جس سے نمازوں کی اہمیت کم ہوتی ہے, دین کی عبادات کی اہمیت ہوتی ہے. صرف آؤ ہمارا پیٹ بھرو, ہمیں چندہ دو, ہماری جو ہے خوب واہ واہ کرو, ہم سے مرید بن جاؤ, تمہارا بیڑا پار ہے. یاد رکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز نہیں پڑھی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفر و ایمان میں فرق کرنے والی چیز کا نام نماز ہے. آپ کے یہاں کوئی پیر آئے, لوگوں کو الو بنا کر مرید کرے اور نماز نہ پڑھے, خدا کی قسم اس کی پیریت پر یقین نہ کرنا, اس لیے کہ اللہ کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہے, دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. بخاری کی حدیث ہے ابو بکر و عمر سرکار کو سہارا دے کر مسجد میں لے کر آئے. میرے آقا جب مسجد میں آئے, حضرت علی آگے بڑھنا چاہتے ہیں, حضور فرماتے ہیں نہیں, اس مصلی پر اللہ اور مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کریں گے. اے ابو بکر تم آگے بڑھو. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے بتاؤ سرکار نے اس حالت میں بھی نماز سے تغافل نہیں برتا, تساہل نہیں برتا. ہمارے یہاں مقرر صاحب, پیر صاحب آتے ہیں تو ان کا آرام اس میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان سے نماز نہ پڑھوائی جائے. واہ صاحب کیا تماشا ہے. شریعت مطہرہ کا آئینہ لگا کے سب کو پرکھو. جو اس دور میں حقیقی معنوں میں جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. ہم سادات کے گستاخ نہیں ہیں, خدا کی قسم آپ دین پر تو عمل کریں. سید آصف باپو صاحب قبلہ احمد آباد مجھے لینے آئے, صبح سے ان سے میری محبت کا معاملہ ہے. میں بھی الحمدللہ بحیثیت اہل رسول ہونے کے ان کا ادب و احترام کر رہا ہوں, یہ بھی بحیثیت عالم ہونے کے میرے ساتھ محبت سے پیش آ رہے. کہاں اختلاف؟ یہ نورانی چہرے والے سید صاحب بیٹھے ہوئے, یہ بھی تو سید ہے. تمہارے بنائے ہوئے لوگوں کو ہی ہم مانے جو صحابہ پر بھونکتے, اور وہ بھی ایسے جلیل القدر صحابہ. میں نے سنا ہے پیٹلات کے اندر کچھ جراثیم پیدا ہو گئے, ذرا ان کو میرے سامنے لانا تو ذرا ان سے قسطنطنیہ لکھواؤں میں. ایک صاحب آئے میرے پاس مناظرہ کرنے کے لیے, بولے شرح واقعہ میں لکھا ہے. ہاں ابھی ایک صاحب مجھے آئے, بولے میں آپ کا مناظرہ بہت سنتا ہوں, وہ اسی میں ہے میرے فون کے اندر. افو خان صاحب فرماتے شرح واقعہ میں لکھا ہے. اب ایسے ایسے لوگ اگر مناظر ہوں گے تب تو ہم کو تو مناظرہ ہارنا طے بات ہے, ایک دم پکی بات ہے. ایک ڈاکٹر جوکر نائک کا فالوور بہت ہی ٹائٹ کپڑے پہن کر میرے پاس آیا,
میں دارالفتہ میں بیٹھا ہوا تھا, اتنے ٹائٹ کپڑے کہ اس کو دیکھ کر مجھے اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آیا کہ کیا تنگ کپڑوں نے ایسا ہے حال, جو بیٹھے تو اٹھنا پھر ہے محال, جو بیٹھے تو ناک کٹ جائے گی کہ ننھی سی پتلون پھٹ جائیں گی, کرو دوستو مل کے رب سے دعا, کریمہ ببخشائے برحال ماں. بولے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. میں نے کہا مناظرہ تو ہم کریں گے آپ سے, لیکن میں کچھ لکھ دیتا ہوں, ذرا اس کو پڑھ دیں آپ, اس کے بعد میں بھی آپ سے کچھ لکھواؤں گا قسطنطنیہ, دیکھوں آپ کا املا صحیح ہے کہ نہیں. بولے آپ ہمارا امتحان لیں گے؟ میں ڈائریکٹ حدیث پڑھتا ہوں اسلام 360 کے اندر, اور سعودیہ رہ کر آیا, اور سعودیہ میں ہم نے مسند امام احمد بن حنبل پڑھی. تو میں نے کہا وہ بھوجپوری عربی کے میرے پہ دھونس مت جما, تیرے سے بڑی عمر کے میرے شاگرد ہیں, نہ جانے کتنوں کو میں نے بخاری پڑھا کر چھوڑ دیا. وہ سعودیہ ریجیکٹ ہوتے نا, اچھے خاصے سنی ہوتے, پھر وہاں سے جا کر آتے یہ جھاپک جھوا داڑا, 3 میل کا یہود چھاپ داڑا, اور پھر عین قاف ہا اتنا گاڑھا گاڑھا نکالتے. تو یاد رکھو وہ بہت اچھی عربی بول کر بھی ابو جہل ہی تھا, ابو علم نہیں ہو سکا. اس سے زیادہ تو عربی نہیں بولو گے نا. وہ بیچارہ ابن العلم بھی نہیں بن سکا, ابو العلم کیا بنتا, ابو جہل ہی رہ گئے, ایک دم پیور اینڈ پائس عربی بول کر. بولے ہم آپ سے مناظرہ کریں گے. میں نے کہا شوق تو مجھے بھی ہے آپ سے مناظرے کا, لیکن بھائی جو لکھ رہا ہوں اس کو پڑھیے. یہ کئی جگہ میں نے بتایا. پھر میں نے لکھا کاغذ پہ دادی اجمیر گئی, تو یہ صاحب کرو فر میں لڑکھڑاتے ہوئے اٹھایا, اور ان کی زبانیں بے فیض ترجمان سے نکلا. میں نے لکھا دادی اجمیر گئی, یہ صاحب پڑھ رہے ہیں دادی آج مر گئی. اب بتاؤ ان سے مناظرہ ہوگا؟ اب ایسے ایسے بقرات لوگ. ہمارے یہاں ایک بابا ہے جس نے معاذ اللہ حضور گلزار ملت کو معاذ اللہ کافر کہا. اتنا بڑا بدبخت, پہلے ٹائر پنکچر بناتا تھا, اب وہ دکان چلی نہیں. تو بنا موڑی کا دھندا کون سا ہے؟ پیری مریدی, بہت اچھا دھندا. ایک ہینگ لگے نہ پھٹ کری اور رنگ آوے چوکھا. اب بے وقوفوں کو بے وقوف بنانا کیا بڑی بات ہے, چھوٹی سی بوٹل میں بڑا سا انڈا ڈال دو. یہ تو کچھ بھی چیز کو کرامت سمجھ لیتے. کیسے بے وقوف ہو گئے تم لوگ. سرکس میں کبھی جاؤ, تمہیں معلوم ہے گدھے کی آنکھ پہ پٹی باندھتے اور کسی کے پاس رومال چھپا دیتے, اور گدھا برابر اسی کے پاس جاتا ہے جس کے پاس رومال ہو. تو ایک پیر صاحب اس کو بھی بنا دو, ایک سلسلہ خماریہ اس کا بھی چلا دو. کیا احمق ہو یار, مطلب تم لوگوں کی عقیدت ہے یا کیا؟ اور جو مر رہا اس کی مزار شریف بن رہی, پھر اور سے پاک ہو رہا, اور سے پاک ماشاءاللہ, اور سارے ناپاک کام اس کے. ارے یہ جتنے پیر آج کل کے مر رہے ہیں, اٹھا اٹھا کے پھینکو ان کو قبرستان میں. ہاں کوئی ضروری ہے سب کا مزار شریف بنے؟ اور مزار بنتی نہیں, یہ نکلتی ہے زبردستی کی. فلانے نے خواب دیکھا تھا, وہاں بزرگ تھے کھیت میں, اب اس کا بیچارے کھیتی میں فصل ہو نہیں رہی, پانی آ نہیں رہا, گورنمنٹ نے حالت خراب کر رکھی, اب بزرگ نکال دیے. اب اس میں کیا, پھر جو چڑھاوے, پھر حلوے, پھر مانڈے, پھر ملیدہ, پھر عرس پاک, پھر دمال, پھر حاضری, پھر امام حسین بھی آ رہے ہیں, پھر غوث پاک بھی آ رہے ہیں, اور اس کے بدن میں آ رہے ہیں جس کو استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا. بابا ہمارے بدن میں کیوں نہیں آتے؟ انگلی میں انگلی جاتی ہے. ارے آلریڈی تیرے بدن کے اندر ایک روح ہے, تو دوسری روح کیسے گھسے گی یار؟ یہ سارا ایک بہت بڑا ریکٹ ہے. یہ عقیدت سے کھلواڑ کرنے کا ایک ریکٹ ہے. اجمیر شریف میں عرس کے موقع پر ماشاءاللہ کیا دھوم رہتی ہے. اچھا کئی لوگوں کے موبائل چوری ہو جاتے, پرس چوری ہو جاتے, گھڑیاں چوری ہو جاتی. جب پورا عرس ختم ہوتا تو جتنے مجاور اور چور لوگ ہیں بیٹھ جاتے تھے مال 50-50 کرنے کے لیے. کب سمجھو یہ جتنے چور اچکے مجاوروں کے چھوڑے ہوئے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جائیں, ضرور جائیں, فرض و واجب نہیں, اگر جانا چاہیں تو جائیں, حاضری شرع کے مطابق دیں. تعلیم آتے اب اعلیٰ حضرت یہی تو کھٹکتے ہیں, دھندا ہی بند ہو رہا ہے, چوپٹ ہو رہا. عورتیں نہیں آ سکتی, چراغ نہیں جلا سکتے, ایک سے زیادہ چراغ نہیں چڑھا سکتے, چادر نہیں چڑھا سکتے, کڑے نہیں خرید سکتے, دوسرے دھات کی انگوٹھی نہیں لے سکتے, قوالی نہیں سن سکتے, قوالی کی کیسٹ نہیں لے سکتے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ہضم نہیں ہو رہے, اسی لیے اعلیٰ حضرت دکان بند ہو رہی نا. ہاں اب وہاں جائیں آپ, لیکن جتنے چور اچکے لٹیرے چادر چور مجاور ہیں
جو آپ کے واپسی سے پہلے چادر دکانوں پہ بھیجتے ہیں، ایک پھوٹی کوڑی ان کو نہ دیں، بڑی دیگ چھوٹی دیگ، جالی میں تھالی میں گھوڑا بیڑا یہ سب کچھ نہیں، شرع کے مطابق حاضری دے۔ میں بھی گیا ہوں ایک دو بار، لیکن جب میں نے دیکھا عورت مرد اندر جا رہے تو کون سا فرض و واجب ہے اندر جانا، باہر ہی کھڑا رہا، فاتحہ پڑھی، ان کے توسل سے دعا کی۔ میرا یقین ہے کہ وہ زیر زمین ہو کر مجھے ملاحظہ کر رہے ہیں، اور مجھے تو وہ تبھی سے دیکھ رہے ہیں جب میں اپنے گھر سے ان کی بارگاہ کے لیے چلا تھا۔ اور کیا ضرورت ہے چادر کی، گاگر کی اور نذرانوں کی اور ان چوروں کی جیبیں گرم کرنے کی؟ ارے وہ تو سلطان الہند ہے، پورا ہندوستان ان کی بارگاہ میں لینے جاتا ہے، اور یہ چادر چور مجاوروں کو نہیں ملتا، یہ لوگوں سے مانگتے ہیں۔ پورا ہندوستان ان سے مانگتا ہے اور مجاور لوگوں سے مانگتے ہیں۔ سوچو یہ کتنے بڑے بے فیض ہیں۔ اور تم تو سبحان اللہ کہہ رہے ہو، کل سوشل میڈیا پہ میرے نام کے فتوے لگ جائیں۔ ہاں، گستاخ، بے ادب، مردود، ناسبی، خارجی، ارے باپ رے، دے اور 10-20 درجن القاب دے دے، ڈگریاں دے دے، مجھے کیا فرق پڑتا؟ اور اتنی ہی ہمت ہے تو اماں خالہ کی طرح جانے کے بعد کیوں بات کرتے؟ آؤ نا، فیس ٹو فیس آ جاؤ۔ اور یہ چیلنج یہاں موجود ہے، انہی کو نہیں، وہ جو 28 کو آنے والے ہیں ان کو بھی۔ یہ ان کو بھی چیلنج ہے میرا۔ قوال پڑھ رہا ہے، مٹ گیا نام، مٹ گئی نسل امیر شام کی، اور ایک بدبخت کہتا امیر معاویہ کی۔ اللہ کی لعنت ہو خبیثوں، بے وقوفوں، تمہیں کچھ شرم بھی ہے؟ کون امیر معاویہ؟ آج یہ 2 ٹکے کے لوگ جن کو ٹھیک سے سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہیں آتی ہے، قرآن جن پر لعنت کرتا ہے، جن کو نماز کے فرائض و واجبات حتیٰ کہ نجاست غلیظہ و خفیفہ اور پانی کے احکام پتہ نہیں ہے، جن کو نماز کے موٹے موٹے مسائل پتہ نہیں ہے، جن کی نماز نبوی کے مطابق نہیں ہے، منہج صحابہ کے مطابق نہیں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ باغی ہے، جہنمی ہے، ان کی تعریف کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور بدبختوں کان کھول کے سن لو، امیر معاویہ کی تعریف کرنے سے روکا نہیں گیا ہے، روکا گیا ہے صحابہ کے جھگڑوں کا ذکر کرنے سے، تعریف سے روکا نہیں گیا۔ اگر تعریف سے روکا گیا ہے تو خود اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سنو میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اولین سے آخرین تک، آدم سے لے کے این دم تک، دنیا کے آخری انسان تک سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اس وقت اچانک امیر معاویہ آئیں گے اور اس حال میں آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نور کی چادر اڑا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول علیہ السلام تو فرمائیں امیر معاویہ اس حال میں آئیں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نور کی چادر سے ڈھک دے گا۔ او بدبختو، تم کن کے بارے میں زبان تان کو دراز کر رہے ہو؟ اللہ جو ہجری 6 میں صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام لائے، ان کا اسلام لانے کا جو مشہور ہوا معاملہ وہ فتح مکے کے بعد ہوا، لیکن اسلام تو صلح حدیبیہ کے موقع پر لائے۔ وہاں سے سرکار کتنے سال دنیا میں باقاعدہ حیات رہے؟ 5 سال۔ مجھے بتاؤ، امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، یہ سب اہل سنت کے امام ہیں نا؟ ارے میری مت مانو، اعلیٰ حضرت کی مت مانو، اعلیٰ حضرت سے اوپر کے جو امام ہے ان کی تو مان لو اللہ کے بندے۔ امام حجر عسقلانی فرماتے ہیں ادنا درجے کا صحابی جس نے سرکار کو پشت انور کی جانب سے دیکھا ایمان لانے کے بعد اور انتقال ہو گیا، اس کے مقام رفیع کو بڑے سے بڑا غوث و قطب و ابدال بھی نہیں پہنچ
پہنچ سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. جس نے سرکار کو پشتے انور کی جانب سے دیکھا یہ اندھا تھا, نہیں دیکھ سکا, ایمان لایا, سرکار کی باتیں سنی, انتقال کر گیا. بڑے سے بڑا عابد و زاہد اس کے مقام رفیع کو نہیں پہنچ سکتا. اور امیر معاویہ نے سرکار کی بارگاہ میں 5 سال گزارے ہیں. رخ والضحیٰ کو دیکھا ہے, زلف واللیل کو دیکھا ہے, آمنہ کے لال کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کس پیار سے انہیں دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. تمہیں گالیاں بکنے کا شوق ہے, مجھے گالی دو, خدا کی قسم 1000 بار مجھے پسند ہے. میرے باپ دادا کا نام لو, 1000 دانے کی تسبیح لو, گالیاں پہ گالیاں دیتے رہو. میرا نام کلیم, میرے باپ کا نام شبیر, میرے دادا کا نام عبدالحفیظ, پردادا کا نام شیخ بابو لال, ان کے ابا کا نام شیخ فرید رحمت اللہ علیہ. یہ اسلام لے کر آئے تھے, سب کے نام بتا دیے. 1000 دانے کی تسبیح لے کر ان پہ راتوں دن روز و شب لعنتیں کرو, لیکن رب کعبہ کی قسم اگر تم صحابہ پر بھونکو گے تمہارے جبڑے چیر دیے جائیں گے, تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائی جائے گی. یہ بیچارہ پان پٹی چلانے والا, یہ انڈا بیچنے والا, یہ الیکٹرک دکان پہ کام کرنے والا, یہ بیچارہ رکشا چلانے والا, یہ سمجھے گا ان بحثوں کو. اس کے سامنے کہتے ہو دیکھو جی امیر معاویہ نے ایسے کیا ویسے کیا, امیر معاویہ تو باغی ہے, یہ ہے وہ ہے. حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ مذہب حنفی کے بہت بڑے عالم ہے, موضوعات کبیر میں فرماتے ہیں کہ جتنی روایات امیر معاویہ کے برائی میں ہے وہ سب کے سب جعلی اور جھوٹی ہے. اور سنو, عقیدہ قرآن و حدیث سے بنتا ہے, تاریخ سے نہیں بنتا. تم تاریخ لا رہے, فلانے نے ایسا, طبری نے ایسا, ابن کثیر نے ایسا. جو حضرات صحابہ کی برائی میں روایتیں ہیں اسے جوتی کے نوک پہ رکھ کر اڑا دو. اور سن لو, یہ کلیم حنفی فرام ممبئی, غلام اعلی حضرت, غلام تاج الشریعہ, سچے سیدوں کا غلام. میں سادات کی غلامی سے انکار نہیں کر رہا, ہاں میں ان سیدوں کو تعظیم و توقیر کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا جو رسول اللہ کے یاروں پر, ان کے پیاروں پر, ان کی آنکھ کے تاروں پر بھونکتے ہوں. جب میرے آقا نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو ہلکے کلمے سے یاد مت کرو. سب کے معنی گالی ہی نہیں ہے, ہلکا کلمہ بھی ہے. میرا چیلنج نوٹ کر لو, تقریر آن لائن چل رہی ہے مکسلار پر. دنیا بھر میں جو بھی مائی کا لال حضرت امیر معاویہ کے مسئلے میں مجھ سے مناظرہ کرنا چاہے, ہم اہل السنت والجماعہ امیر معاویہ کو مسلمان, متقی, پرہیزگار, صحابی, عادل, سقاہ, کاتب وحی, امت کے ماموں اور جنتی مانتے ہیں. جنتی کیوں جنتی مانتے ہیں بھائی, کیوں جنتی مانتے ہیں؟ بے شک صحیح بخاری حدیث نمبر 2924, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر سمندر کے راستے سے حملہ کرے گا وہ جنتی ہے. نبی کا یہ فرمان دیکھیں. اب اسی بخاری شریف کے اندر آپ حدیث نمبر 2799, 2800, 6282, 6283 دیکھیں. محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ قیصر کے شہر قسطنطنیہ پہ جس لشکر نے حملہ کیا تھا اس کی کمان بھی اور خود اس میں حضرت امیر معاویہ موجود تھے. او بدبختوں, تمہاری مائیں تم پر روئے,
تمہاری مائیں تم پر نوحہ کرے کہ جب اللہ کے محبوب اعظم نے اپنی زبان اقدس سے فرما دیا رب کعبہ کی قسم یہ آسمان اپنی قوتوں کے ساتھ نیچے آ سکتا ہے، زمین اپنی قوتوں کے ساتھ اوپر جا سکتی ہے، ہرا بھرا درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کے وہاں سے یہاں آ سکتا ہے، لیکن جو بات عبداللہ کے در یتیم نے تاجدار انبیاء نے اپنی زبان سے فرما دی وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمِ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ ارے نعرہ کم لگاؤ، نعرے کم لگاؤ، وقت کم ہے۔ ارے بدبختو، جب زبان رسالت سے جنت کا پروانہ مل گیا تو دوزخی کتے تو ہوتا کون ہے؟ میرے گھر قصر ابو حنیفہ فرام کرلا ویسٹ ممبئی میں، اینی ٹائم موسٹ ویلکم فار ٹھکائی۔ آجا، امیر معاویہ کے مسئلے میں جنتی ہیں، ثقہ ہے، عادل ہیں، اور غوث پاک فرماتے ہیں جن کا یہ جشن منا رہے ہو کہ جب امام حسن نے معاویہ کو خلافت دے دی تو معاویہ کی امامت اس امت پہ واجب ہو گئی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تعلیمات غوث اعظم۔ کیا فرما رہے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب امام حسن نے خلافت عطا فرما دی تو اس امت پر امیر معاویہ کی امامت واجب ہو گئی۔ ان کی تعظیم کرنا اور ان کے آپسی جھگڑوں میں سکوت اختیار کرنا، بے شک مولائے کائنات ہر معاملے میں حق پر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور ان کے مقابل آنے والے خطا پر ہیں، لیکن بہرحال ایک نیکی کے وہ بھی مستحق ہے، چونکہ یہ اصل جھگڑا قصاص قتل عثمان کا ہے۔ تم کب سمجھو گے؟ اب یہ تمام اللہ کے بندے جنت مکانی ہو چکے ہیں، جنت میں مزے لوٹ رہے ہیں، اور تم کیوں اپنے لیے دوزخ واجب کر رہے ہو؟ اللہ کے بندو، جب حضرت علی سے پوچھا گیا آپ سے لڑنے والوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہج البلاغہ تہران سے چھپی ہوئی، اٹھا کر دیکھ لیں آپ۔ فرماتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں جو غلطی پر تھے، اور میں اللہ سے ان کی بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ ارے مولائے کائنات کو انبیاء سے افضل کہنے والوں بدبختوں، کیا حضرت علی کی دعا ان کے حق میں قبول نہیں ہوئی؟ آپ فرما رہے ہیں میں ان کے بخشش کی دعا کر رہا ہوں۔ ہے کوئی یہاں ایسا کیڑا مکوڑا ابھی کھڑا ہو جائے اور سوال کرے؟ الحمدللہ میں احادیث اور تاریخ کی روشنی میں اس کو مسکت جواب دینے کو تیار ہوں، لیکن نہیں۔ کل میرے جانے کے بعد پان پٹی پہ چائے کا مزہ لیتے لیتے تھوڑا غلط بولے، زیادہ نہیں تھوڑا بولے۔ ابھی آ رہے نا پیر صاحب آ رہے، تو کیا کر لیں گے پیر صاحب؟ اور یہ پیر صاحب سے ڈرتا کون ہے؟ ارے اس پیر کی حقیقت اس کو بتاؤ جو جانتا نہ۔ آپ کو معلوم حضرت سلیمان کی بارگاہ میں ایک مچھر گیا، بولے حضرت کمپلین کرنا ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کس کی؟ بولے ہوا کی۔ کم بخت چلتی ہے تو پورا خاندان ہمارا بکھیر کے رکھ دیتی ہے، باپ افغانستان میں، ماں پاکستان میں، بہن تمل ناڈو میں، یہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیتی۔ حضرت سلیمان نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن چونکہ تم مدعی ہو، دعویٰ کر رہے ہو، تو جس کے خلاف دعویٰ کر رہے ہو اسے بھی تو بلانا پڑے گا، اس کی بھی تو بات سننی پڑے گی نا۔ کہا حضرت آپ اس کو بلائیں گے؟ کہا بلانا تو پڑے گا۔ تو کہا ایک کام کیجئے، میرا کیس واپس لے لیجئے۔ اس کو معلوم ہے نا ہوا آنے کے بعد رکے گا۔ سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا۔ ہم کو مت سکھاؤ پیر صاحب کتنے پانی میں۔ من خوب می شناسم پیرانے پار سارا، پڑھتے کہاں؟ پیر لوگ ہیں نا، باپ پیر، دادا پیر۔ اب ان کو آگے چل کے پیر ہی بننا ہے، بے وقوفوں کے اندر اندھوں میں کانا راجہ ہی بننا ہے، 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ کیسے ہمارے بمبئی میں ایک پیر صاحب ہے، نکل لیے جنت سے ایک اسٹاپ پہلے۔ اب ان کا چھوٹا سا لونڈا 11 سال کا، وہ بھی پیر صاحب بن گیا۔ اب
وہ لونڈے کو لے کر مرید گھوم رہے تھے چوپاٹی پر. اب بچہ مستی کرتے 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 گر گیا پانی میں. ایک مرید نے کہا حضور دیجئے. اب وہ پیر صاحب باہر ہی نہیں آ رہا, اندر ہی غوطے کھا رہا. تو دوسرا بارگاہ کا آداب جاننے والا مرید تھا, جو کس موقع پر کیا کہنا چاہیے بڑے اچھے سے جانتا تھا. آگے بڑھ کر کہا حضور لیجئے. تو پیر صاحب نے لیا, باہر نکلے. تو پہلے نے کہا حضور کچھ غلطی ہو گئی کیا؟ بولے کم بخت تو نے کیا کہا دیجئے. ہم کو دینا ہونا نہیں آتا, ہم صرف لینا بینک ہے, دینا بینک ہم لوگ نہیں ہے. فلانے ہیں فلانے, یہاں تک جبہ پہنتے میکسی کی طرح, زنخوں کی طرح, رنگ برنگی امامیں, بھڑکیلے کپڑے. بے وقوف کسی اور کو بنا گدھو, بھڑکیلے کپڑے. اور یہ بھی کپڑا وپڑا دیکھ کر ماشاءاللہ سمجھتا پیر صاحب بہت قابل ہے, بہت فاضل ہے. یہ فضول سے فاضل ہے, پڑھ لکھ کے فاضل نہیں. سنڈاس پہ شادی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی. ہم کو معلوم ہے نا, پیر صاحب لوگ اکثر پیر صاحب لوگ پڑھتے ہی نہیں. ہمارے یہاں ایک پیر صاحب کا بچہ آیا مدرسے میں, تو روزانہ ہمارے مدرسے کے بچوں کو لے کے جاتا تھا گھومنے. ہم نے ان کے ابا کو بلایا, میں نے کہا دیکھیے کیا کریں گے آپ پڑھا کر, جب آپ کا وقت قریب آئے گا تو اس کو پورا پلا دیجئے گا جو آپ کے سینے میں. اب پڑھ لکھ کر کریں گا کیا غریب, سمجھے آپ؟ اب ہم لوگ اتنا محنت سے پڑھتے ہیں, بتاؤ 18 سال. اب ہمارے سامنے یہ لوگ آ کر قوم کو بیوقوف بناتے ہیں. رب کعبہ کی قسم, اس امت کا اگر صحیح رہنما, کوئی صحیح رہبر ہے تو وہ ایسا پیر جس میں 4 باتیں ہوں. نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ. نمبر 2 اتنا علم جو کتاب و سنت سے اپنے مسائل نکال سکے, اور جو اردو ہی نہ پڑھنا جانتا ہو, اردو ہی کو اگل دیتا ہو. ایسا پیر کیسے؟ اتصال سلسلہ, اس کا سلسلہ سرکار تک ملنا چاہیے. نمبر 4 متبع سنت ہو. کیا ہو؟ یہ 4 باتیں جس میں دیکھو ضرور اس کی تعظیم کرو, اس سے محبت کرو, اس سے دعائیں لو. اور اگر وہ سید ہو تو سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کے قدم ہمارے سروں پر, کوئی دو رائے نہیں. اور سید بھی ہو ماشاءاللہ, اس پر اگر سید بھی ہو. لیکن یاد رکھیں کہ ساری فضیلتیں سادات ہی کو حاصل ہے, اور علماء ان کے غلام, ایسا نہیں. اور میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ بہت سارے پیر آتے تو مولوی ان کے قصیدے اتنے کیوں پڑھتے ہیں کہ بعد میں ان کی اولاد مولوی پر حکومت چلاتی ہے. تم نے کوئی ٹھیکہ وکا لے رکھا ہے پیروں کے قصیدے پڑھنے کا؟ اللہ رسول کا ذکر کرو. اور ہماری محفلوں میں جب تک تلاوت قرآن ہو, چوپ نعت پڑھی جائے, چوپ, جیسے ہی پیر صاحب کا کچھ پڑھا جائے پھر مریدین اچھلنے لگتے. کیا تمہارے دل میں عظمت قرآن نہیں ہے؟ رسول اللہ کی عظمت نہیں ہے؟ انصاف سے کام لو, خدارا ایسا مت کرو. جو علماء ربانیین ہے حقیقت میں وہی پیر ہے. کوئی ولی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو غیر عالم ہو. اگر علم کسبی نہ ہو تو علم وہبی یعنی علم لدنی اس کے پاس ضرور ہوگا. ورنہ آپ اولیاء کرام کو دیکھیں, حضور غوث پاک کو, اتنے بڑے عالم کہ جب آپ کی محفل میں بیان ہوتا تو ایسا بیان ہوتا کہ وہاں سے کئی لوگوں کی لاشیں اٹھائی جاتی. خوف خدا کا وہ بیان ہوتا, تزکیہ نفس کا وہ بیان ہوتا تھا, تصفیہ قلب کا وہ بیان ہوتا تھا, ایمان و عقیدے کی وہ گہری باتیں کی جاتی تھی, عشق صحابہ اور اہل بیت کی ایسی باتیں کی جاتی تھی کہ جنازے اٹھائے جاتے تھے. اور پوری زندگی 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. اور یہی حال ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے کہ جنہوں نے 45 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. میں آپ کو پیروں کے پاس جانے سے نہیں روک رہا ہوں, لیکن جو پیروں کے نام پر فراڈ ہے, دھوکہ ہے, چائنیز مال ہے, ڈپلیکیٹ ہے, اور جن کی ولایت جو ہے ولایت سے آئی ہے انگلستان سے, نہیں سمجھے نا, نہیں سمجھتے اسی لیے. ایک ولایت اللہ کی طرف سے آتی ہے, ایک انگلستان سے آتی ہے. جیسے غلام قادیانی کو نبوت انگلستان سے آئی تھی, معلوم ہے آپ؟ جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ کمبخت مسلمان ایسے نہیں مانیں گے, جہاد کو حرام نہیں سمجھیں گے, جہاد کو فرض نبی نے کہا, تو چلو کوئی نیا نبی کھڑا کر دیتا ہوں جو جہاد کو حرام کہے, کیونکہ نبی کی بات نبی ہی کاٹ سکتا ہے. اب یہ بدبخت کھڑا ہو گیا, نبوت کا دعویٰ کر لیا, لیکن نام تو دیکھو مرزا غلام احمد, جبکہ ہر نبی کا نام سنگل ہے. آدم, نوح, عیسیٰ, موسیٰ, یحییٰ, ابراہیم, یوشع, عیسیٰ, نوح, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, محمد, ہر نبی کا نام سنگل ہے. اس کے کتنے نام ہیں؟ 3 نام ہیں. ہر نبی پر اللہ کی طرف سے کتاب اترتی تھی, یہ بدبخت کتابیں لکھتا تھا. اب ان سے پوچھو جب معراج کی رات حضور
انبیاء کی امامت فرما رہے تھے, حضرت آدم جناب عیسیٰ تک سب حضور کے پیچھے تھے, تو مرزا کہاں تھا؟ مسجد اقصیٰ کا بیت الخلا صاف کر رہا تھا کیا؟ بتا, ایسے ایسے دا گریٹ سرفریٹ نبی بن گئے انگریز کے دور میں, ولی بن گئے, پیر صاحب بن گئے, ڈپلیکیٹ ڈالڈا ٹائپ کے. اب تو ہوشیاری کی عینک لگاؤ, صحیح غلط کو پہچاننا سیکھو. مجھے کیا ضرورت پڑی بمبئی سے آ کے سب سے پنگے لے کے سب کو اپنا دشمن بنا کر جا رہا ہوں؟ ایسی تقریریں سب پسند تھوڑی کرتے. ابھی سیدھا سیدھا نماز پہ تقریر کرتا, حقوق العباد پہ کرتا, صاحب خوش سب ہے. پیر صاحب مستی سے آتے 28 کو اور 2-4 لوگوں کو الو بنا کے چلے جاتے. لیکن ہم نے تو پول کھول کے رکھ دیا, مناظرے کا چیلنج دیا, اور سارے جتنے بھی شیعی ذہنیت کے تفضیلی مولائی اپنے آپ کو کہنے والے موالی کتے ہیں, گجیڑی نشیڑی, اجمیر کے مجاوروں کے بہکاوے میں آ کر رنگ برنگی کپڑے, کڑے, مالا, تسبیح, دھاگے اور پتہ نہیں کیا کیا, اور 2.5 دن کے جھوپڑے پہ بیٹھ کے سٹا مار رہے, آنکھیں لال ہے, اور پھر فرماتے معرفت کا نشہ ہے. یہ گانجا شریف کا نشہ ہے, معرفت کا نہیں ہے. بتاؤ, اتنا چڑھا لینے کے بعد آنکھیں لال نہیں ہوگی؟ میں کرناٹک گیا تو ایک بولے, ایو باپو حضرت ہمارے پیر صاحب بہت با کرامت. میں نے کہا کیا کرامت دکھائے بھائی آپ کے پیر صاحب؟ بولے ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی گئے. اب بتاؤ, اب جو 20 کلو گانجا سٹک جائے وہ با کرامت ہے. اب اچھے سے سمجھ گئے نا آپ؟ پانی پیو چھان کے اور پیر کرو جان کے, ایک دم پرکھ کے. اگر شریعت کی کسوٹی پر ہے, قادریت کے کسوٹی پر ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کے کسوٹی پر ہے, پابند صوم و صلات ہے, حرام و حلال میں فرق کرتا ہے, مریدوں کو اچھی تعلیم دیتا ہے, مریدوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے, یہ اگر ایسا پیر ملے تو سبحان اللہ. اور میں کہتا ہوں ابھی جب ہمارے بڑے قائد پابند شرع موجود ہیں, قائد ملت ہے, محدث کبیر ہے, تو انہی بزرگوں سے وابستہ ہو جا. اور بھی جو پابند شرع ہے ان سے بیعت ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میرے بزرگوں دوستو اچھے سے سمجھ لو. اب دیکھو بمبئی سے آ کر میں نے ایسے لوگوں سے پنگا لے لیا. اب مجھے معلوم ہے کل سوشل میڈیا پہ کتنی طرح کی باتیں ہونے والی ہے. میں پرواہ نہیں کرتا, نہ پہلے کبھی کی نہ آج کرتا ہوں. میرا سیدھا سا کہنا ایک ہے, ایک جان ہے, اللہ لے گا یا بندہ لے گا. جب اس کا وقت آئے گا اللہ کے حکم سے بندہ لے گا. جب اس کا وقت آئے گا, نہ 1 سیکنڈ آگے نہ 1 سیکنڈ پہلے, میں رب کے بارگاہ میں اس طرح پیش ہو جاؤں گا. اگر اسی طرح حق بولنا چھوڑ دیں ہم اس فتنوں کے زمانے میں, تو میرے آقا فرماتے ہیں فتنوں کے زمانے میں خاموش رہنے والا عالم گونگا شیطان ہے. میں گونگا شیطان نہیں بننا چاہتا ہوں. تعلیمات غوث اعظم یہ ہے کہ میرے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں سنتے ہو تو ان کا مجاہدہ بھی دیکھو, ان کی عبادت بھی دیکھو, ان کی ریاضت بھی دیکھو, ان کا شب بھر جاگنا بارگاہ خدا میں دیکھو, دن بھر بحالت صوم رہنا دیکھو, بندوں کے حقوق ادا کرنا دیکھو, تجارت کر کے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی پرورش کرتا دیکھو. مریدوں کی مالوں اور جیبوں پر نظر نہیں ہوتی تھی کہ فلانا سیٹ ہے تو پہلے اس کو انٹری دو. پیر صاحب پہلے مالے پہ بیٹھے, اور جو ایریا کا صدر ہوتا سب سے بڑا گنڈا, اس کو سب سے پہلے تو خلافت چپکا دیتے. یہ کھلی آفت ہے, بہت بڑی مصیبت ہو گئی یار, سب کو مل رہی. اب سب کو چپکا دیے خلافت. اب جو ایریا کا سب سے بڑا گنڈا, بیاس خور, حرام خور, لوگوں کی زمینیں ہڑپا ہوا, دادا ٹائپ کا آدمی, جس کے سامنے مولوی کچھ بول نہیں سکتا پیر کے خلاف, نہیں تو کوٹ کے چلے جائیں گے. دادا صاحب انہی کے گھر میں ٹھہر گئے. اب لوگ سوچتے یہ اتنا برا ہے تو اتنے بڑے حضرت کیوں رکے اس کے یہاں پر؟ اس کا مطلب یہ صحیح. تو پیر صاحب جو ہے نا وہ بلیک کو وائٹ کرنے والی مشین ہے, آپ نہیں سمجھیں گے اس کو. لوگ اپنا بلیک پیر صاحب کے ذریعے وائٹ کر دیں, اور پھر ماشاءاللہ اس میں بھی ان کو انٹری ملتی ہے جو وی آئی پی ہے, وی آئی پی ہے, جن کی کیٹیگریز الگ ہیں. اور جو بیچارہ پسینہ بہا کر کھڑا ہوا پانی کی بوتل ابھی پیر صاحب پھونکیں گے تو کیوں مرا جا رہا؟ جائے امام صاحب کے پاس. یہ 5 وقت نماز پڑھنے والا, اللہ کے گھر میں رہنے والا, یہ عالم دین, ہم وقت قرآن و سنت کی بات کرنے والا, مرا جا رہا خامخواہ. اس کے پھونکنے سے کیا ہوگا؟ بدبخت 2-4 بیماری اور لگ جائے گی. ایسے ڈھونگی پیروں سے پتہ نہیں تمہیں کیسی عادت ہے. اسلام میں برہمنزم نہیں ہے. فلانا پیر ہے تو ضرور اس کا بیٹا بھی پیر موغاں بنے گا. وہ پیر موغاں بنے کہ پیر چوغاں بنے, اگر قاعدے کا ہے تو پیر بنے گا, قاعدے کا نہیں ہے ہٹا دو. آپ کیا جو پیر مر رہا اپنے بیٹے کو جانشین بنا کے جا رہا؟ ابھی مریدوں میں کوئی لائق فائق ہو تو اس کو بنا دو نا. کوئی ضروری ہے تمہارا نالائق بیٹا ہی مریدوں پہ مسلط کرو؟ بہت چبھتی ہے میری باتیں.
اور ایسا نہیں ہے بحمدللہ مجھے بھی 11 بزرگوں سے خلافت ہے، اور جن بزرگوں سے مجھے ان پر مجھے فخر ہے، رب کعبہ کی قسم ان کا روز و شب خلوت و جلوت میں نے دیکھا، شریعت کی پابندی دیکھی. یہ ہوتے ہیں اللہ والے، خدا کی قسم یہ اللہ والے تھے. میری آنکھوں نے کئی بار چہرے تاج الشریعہ کو دیکھا، قدم مبارک کو دبایا ہے، حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوں، حدیث کا سماع کیا حضرت سے، فقہی جزیات حضرت سے سیکھیں، حضرت کی بارگاہ میں احادیث کی شرح معلوم کی ہے. خدا کی قسم جس کا سینہ علوم و معرفت سے بھرا ہو، اور جس کی رگوں میں امام اہل سنت کا محبت بھرا خون دوڑ رہا ہو، جس کا ہر عمل شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، ایسا پیر ہم نے دیکھا ہے. اور اب بھی اللہ کے ایسے نیک بندے موجود ہیں. اگر یہ نہ ہو تو نبی فرماتے لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ جب زمین پہ ایک بھی بندہ خدا نہ ہوگا، اللہ کا نیک بندہ، اللہ اللہ کہنے والا، تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. غوث اعظم کے دیوانوں، غوث اعظم نے پوری زندگی شریعت مطہرہ کا اتباع کیا ہے. اور سنیے ایک اخیر بات بتا کر پھر میں 12 بجا دوں گھڑی کے. میرے بزرگوں اور دوستوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو اس پائے کے ولی ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کے قدم ناز کو اپنے کندھے پر لینے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور جن کا ڈنکا پورے عالم میں بج رہا ہے. یہ کرامات کی بنیاد پر نہیں ہے، کرامات تو اللہ نے بوقت ضرورت ان کے ذریعے ظاہر فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تاکہ احقاق حق و ابطال باطل ہو. اصل کارنامہ تو سب سے بڑی کرامت شریعت پر استقامت ہے. شریعت پر استقامت سے بڑی کوئی کرامت نہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمام علوم اسلامیہ پر نگاہ کی، گہرائی سے مطالعہ کی، تو مجھے اس عمل سے بڑا کوئی عمل نظر نہیں آیا. کون سا؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا. آج تم جیبیں گرم کرتے ہو پیروں کی، بڑی بڑی مزاروں پہ چلے جاؤ، زائرین کے کھانے کا انتظام نہیں ہے، ہوٹلیں نہیں ملتی ہے. جو لوگوں سے مال لیتے ہیں، مٹیریل لیتے ہیں، ان کو کم سے کم لنگر تو شروع کرنا چاہیے. پرانے زمانے کی خانقاہوں میں اس کا اہتمام تھا، اب اس کا اہتمام کھلانے کا سکھ کرتے ہیں. جی ہاں، میں نے تنظیم بنائی ہے سنی جمعیت الاحناف، امام اعظم کے نام سے کوئی تنظیم نہیں تھی. ہر مہینہ 100 فیملیز کو 11 تاریخ انگریزی 11 تاریخ کو 1100 روپے کا راشن دیا جاتا ہے، جس میں مہینہ بھر ان غریبوں کا چولہا جلتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں ایسا کوئی آپشن نہیں تھا. اور جس علاقے میں نے یہ کام چالو کیا ہے، وہاں بھروچ کے دیوبندی لوگوں کو راشن، سلائی مشین اور وظیفہ دے کر جماعتوں میں بھیج رہے تھے. اس بد مذہبیت کو روکنے کے لیے میں نے 100 فیملیز کا سروے کر کے 100 لوگوں کا 4 سال سے راشن دینا شروع کیا ہے. ہمیں 100 پارسل کے پیسے مہینے میں نہیں آتے ہیں، کیونکہ لوگ تو پیروں کی جیبیں گرم کرتے ہیں، باباؤں کی جیبیں گرم کرتے ہیں. میں تم سے کہتا ہوں ایک حصہ اپنے مرحومین کے نام سے، اور آنے والے مہینے میں حضور حجت الاسلام کے نام سے راشن دیا جائے گا. حصہ لو، خدا کی قسم ضرور تمہیں برکت ہوگی. اخلاص و للہیت کے ساتھ. جب میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ غریب کو کھانا کھلانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، ورنہ کیوں روزوں کی قضا 60 مساکین کو کھانا کھلانا، قسم کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا، ہر موقع پر اسلام کھلانے کی اہمیت بتاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 لوگ جن کا جنت انتظار کرتا ہے، اس میں سے ایک بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے. میرے بزرگوں، دوستو، شریعت پر قائم رہیے. حضرات انبیاء کا، حضرات صحابہ کا ادب کیجئے. صحابہ کے آپسی جھگڑوں کو ہم جیسی چھوٹی اور ٹوٹی پھوٹی زبانیں بیان کرنے کے لائق نہیں ہے. سب واجب الاحترام ہے، سب رسول اللہ کے پیارے ہیں. حضرات اہل بیت سے محبت کیجئے. جو سادات کرام شریعت مطہرہ کے پابند ہے، ان کی دست بوسی قدم بوسی کیجئے. اولیاء اللہ کے آستانے سے جڑے رہیے. علماء کرام کا خیال کیجئے. رئیس القلم فرماتے ہیں کہ جس جلسے کے بعد کسی گاؤں میں مدرسہ نہ بنے وہ جلسہ بیکار ہے، یا بنے بنائے مدرسے کو تقویت نہ ملے تو وہ جلسہ بیکار ہے. اپنے گاؤں میں جو مدرسہ مولانا توفیق صاحب چلا رہے ہیں، اس کا بھرپور خیال کیجئے. مدارس کو مضبوط کیجئے تاکہ یہاں سے اسلام کے قلعے کے محافظین، اسلام کے پہرے دار پیدا ہوں.
دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، احادیث نبویہ بیان کرنے میں، کسی بزرگ کا کوئی واقعہ نقل کرنے میں، جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی اس بیان میں ہوئی ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیان